قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے اور چھوٹی سی صورت ہے، عام صورت ہے جو تقریباً اکثر مسلمانوں کو یاد رہتی ہے اور مسلمان نمازوں میں اسے بہت زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تو بتا ہی دیا گیا تھا کہ پچھلی صورت اور یہ صورت دونوں ایک ساتھ ایک واقعے کے بعد نازل ہوئی اور اتری، اور دونوں کا مضمون بھی ایک ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ البتہ پچھلی یعنی قل اعوذ برب الفلق اور اس صورت میں ایک فرق ہے جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، اس کو ذرا تفصیل سے اس وقت بتلاتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ پچھلی صورت میں یہ کہا گیا تھا، پہلا جملہ تھا من شر ما خلق، جس کا مطلب بتایا گیا کہ اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کی ہر اس مخلوق کے شر سے جس مخلوق میں آپ نے کوئی شر کوئی برائی رکھی، یعنی ہر تکلیف ہر شر، چاہے وہ تکلیف اور وہ شر جن کی طرف سے ہو، انسان کی طرف سے ہو، کسی جانور کی طرف سے ہو، یا کسی آفت کی حادثے کی مصیبت کی طرف شکل میں ہو، کسی بھی طرح کا شر ہو، اس سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر ان میں سے خاص طور پر 3 چیزوں کو الگ سے بیان کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی دراصل ایسی ہی چیزیں ہیں جو انسان ہی کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے وہ ہے شیطان، اور شیطان کا وسوسہ۔ وسوسہ ابھی ہم بتائیں گے کیا چیز ہوگی۔ اب یہ دیکھیے کہ پچھلی صورت میں جو میں نے ابھی بھی عرض کیا، جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم تھا، ان چیزوں سے اگر اللہ نہ کرے انسان کو شر پہنچ جائے، پریشانی پہنچ جائے، تو وہ پریشانی انسان کے جسم کو پہنچے گی اور صرف اس دنیا میں پہنچے گی۔ تو یہ گویا پچھلی صورت میں ایسی چیزوں کے شر اور ایسی چیزوں کی تکلیف سے پناہ مانگنا سکھایا گیا کہ اللہ نہ کرے اگر ان سے تکلیف پہنچ جائے تو تکلیف صرف اس ظاہری دنیا میں صرف اس ظاہری جسم کو اور باڈی کو پہنچے گی۔ اور یہ جو صورت ہم شروع کر رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق، ابھی میں نے بتایا اس میں شیطان اور اس کے وسوسے سے اور شیطان اور اس کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگنا سکھایا گیا۔ شیطان اور اس کے وسوسے کا شر ایسا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے انسان پر کام کر جائے تو انسان کفر و شرک میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، ورنہ گناہوں میں مبتلا ہونا تو طے ہے، جس سے اس کو آخرت میں نقصان پہنچنے والا۔ دنیا میں بتائیے پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن کفر سے، شرک سے، معصیت اور گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے
ظاہر آخرت میں مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی۔ تو اس لیے اس صورت میں یعنی قل اعوذ برب الناس میں گویا ایسی چیز کے شر سے، تکلیف سے بچنا سکھایا گیا ہے جو آخرت میں انسان کو نقصان دے سکتی ہے۔ یہ دونوں صورتوں کے بیچ میں فرق ہے۔ پھر پہلی صورت میں اللہ رب العالمین نے جب پناہ مانگنا سکھایا کہ پناہ مانگی، کس کی پناہ مانگی ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنی ذات کی، رب الفلق کی پناہ مانگی۔ تو اللہ نے اپنی صرف ایک صفت ذکر کی، یعنی اپنا نام نہ لے کر اپنی ایک صفت بتائی کہ پناہ مانگی رب الفلق کی۔ فلق کیا چیز ہے وہ میں سمجھا چکا ہوں۔ کن چیزوں سے پناہ مانگیے اس میں کئی چیزیں ذکر کی، اور اگر پہلے جملے پر غور کریں تو سارے نقصان کی چیزیں ذکر کر دی، لیکن اگر لفظ دیکھیں تو 4 چیزیں اللہ نے ذکر کی۔ من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد، جادوگروں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے۔ تو اپنی ایک صفت اللہ نے ذکر کی، اور جن چیزوں سے پناہ سکھائی وہ 4 ذکر کی۔ لیکن اس صورت میں اللہ نے انداز بدل دیا۔ جب یہ فرمایا کہ پناہ چاہو رب کی، تو اپنی 3 صفتیں اللہ نے ذکر کی۔ پہلی صفت ذکر کی رب الناس، کس اللہ کی پناہ چاہو؟ رب الناس ہے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، اور رب اور مالک اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا معبود بھی ہے، اس کی پناہ چاہو۔ اور جن چیزوں سے پناہ کا حکم دیا وہ صرف ایک، شیطان ہے۔ تو وہاں اپنی صفت ایک ذکر کی، اور جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی بات کہی وہ 4، اور یہاں جس سے پناہ منگوا رہے ہیں وہ 1، اور اپنی صفات 3۔ اس فرق کی وجہ وہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، لیکن آپ لوگ شاید نہیں سمجھے ہوں گے کہ وہاں جو شر والی چیزیں ہیں ان کا شر صرف اس عالم میں جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہاں جس شر کا ذکر ہے اس شر میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا، وہاں نقصان پہنچائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ مومن کی نگاہ میں آخرت کا نقصان دنیا کے نقصان سے بڑھا ہوا، بلکہ کوئی مقابلہ نہیں۔ اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ شیطان کے وسوسے سے اگر بچنا ہو تو سب سے اسٹرانگ پناہ میں آ جاؤ، سب سے مضبوط پناہ میں آ جاؤ، سب سے تکڑی پناہ میں آ جاؤ، ورنہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم شیطان کے وسوسے سے بچ کر اپنی آخرت کو محفوظ کر سکو۔ تو 3 صفات ذکر کی، تینوں ایسی ہیں جو اللہ کی زبردست پاور کو بتا رہی، زبردست طاقت کو بتا رہی، مضبوطی کو بتانے کے لیے اپنی ذات کی چیز ہی ایسی ہے جس سے پناہ منگوا رہا ہوں۔ اس سے اگر بچنا ہے، محفوظ ہونا ہے، تو سب سے طاقتور ہستی کی پناہ میں آؤ۔ تو طاقت کو بتانے والی 3 صفات ذکر کر دی، ایک ہی کافی تھی لیکن 3 بتانے کے لیے کہ کتنی تکڑی پناہ چاہیے شیطان سے بچنے کے لیے۔ چنانچہ پہلی صفت بتائی رب الناس۔ رب کا مطلب اچھے سے الحمدللہ رب العالمین میں سمجھایا جا چکا، موٹا سا مطلب پالنے والا، مالک۔ تو اللہ رب الناس ہے، اس کی پناہ میں آؤ، لوگوں کا رب ہے۔ رب تو اللہ سب کا ہے، لیکن یہاں خاص طور سے لوگ الناس فرمایا، جس کے معنی لوگ، انسان۔ تو انسانوں کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا کہ جس شر سے پناہ منگوانے جا رہے ہیں، یعنی شیطان کا شر، وہ شر صرف انسان ہی کو نقصان پہنچاتا ہے، جانور کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
کسی اور چیز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف انسان کو ہوگا۔ اس لیے خاص طور سے فرمایا جو انسانوں کا مالک ہے۔ لیکن جو ہستی کسی چیز کی مالک ہو، ضروری نہیں کہ وہ بادشاہ بھی ہو۔ ہم تمام لوگ کسی نہ کسی چیز کے مالک ہیں، گھر کا مالک ہے، کوئی زمین کا، کوئی کم کا، کوئی زیادہ کا، دنیا بھر کی چیزوں کے مالک ہے سب، لیکن کوئی بادشاہ ان میں نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو مالک ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہو۔ اس لیے جب کہا رب الناس کی لوگوں کے مالک کی پناہ چاہو، اس سے بادشاہ ہونا سمجھ میں نہیں آیا اللہ کا، اس لیے فوراً فرمایا ملک الناس، جو پالن ہار بھی ہے، مالک بھی ہے انسانوں کا، اور ساتھ ساتھ ان انسانوں کا حاکم، ان کا بادشاہ بھی ہے۔ پھر جو مالک ہو، بادشاہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا اور معبود بھی ہو۔ جیسے بہت سے ہیں دنیا میں مالک بھی ہیں اور بہت سی سلطنتوں کے بادشاہ بھی ہیں، لیکن وہ خدا اور معبود تھوڑے ہی ہیں۔ اس لیے فرمایا الہ الناس، وہ مالک، وہ بادشاہ ہے بھی کیسا، ایسا ویسا نہیں جیسے دنیا میں ہوتے ہیں کہ خالی مالک ہو گئے، بادشاہ ہو گئے۔ وہ ان دونوں صفات کے ساتھ ساتھ معبود ہونے کی اور خدا ہونے کی صفت بھی رکھتا ہے۔ الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے، خدا بھی ہے۔ اب یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ جو تین صفات اللہ نے ذکر کی، تینوں صفات ایسی ہیں جو خود حفاظت کو بتا رہی ہیں۔ انہی الفاظ سے حفاظت سمجھ میں آتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ رب الناس، لوگوں کا رب، پالن ہار، مالک۔ جو آدمی کسی چیز کی پرورش کرتا ہے، اسے پالتا ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے اس کی؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ خاص طور سے اگر انسان ہے اور پرورش بچے کی کر رہا ہے تو ہر وقت اسے آپ کے سامنے رکھتا ہے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ اسی طرح مالک، رب کا معنی مالک بھی ہے۔ جو آدمی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے پوری حفاظت کرتا ہے۔ گاڑی ہے ہمارے پاس، پوری اس کی کیئر کریں گے، پوری دیکھ بھال کریں گے، پوری حفاظت کریں گے۔ اللہ نے اشارہ دے دیا کہ رب الناس، لوگوں کا مالک ہے، ان کا پالنہار ہے۔ اسی سے سمجھ میں آیا کہ مانگو، مالک حفاظت کرتا ہے، پالنہار حفاظت کرتا ہے، اس کا تو کام ہے تمہاری حفاظت کرنا، تم سوال تو کرو۔ اسی طرح دوسرا لفظ جو ہے اللہ کی صفت کا، ملک الناس، بادشاہ، یہ بھی حفاظت کو بتا رہا ہے۔ آج کل کے بادشاہ نہیں، جو صحیح معنی میں بادشاہ ہوتا ہے، صحیح معنی میں حاکم ہوتا ہے، وہ رعایا کی اور اپنے ماتحتوں کی، اپنے ملک حکومت میں بسنے والے انسانوں کی حفاظت کو اپنا سب سے بڑا فرض سمجھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی حکومتیں کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری نبھاتی ہیں، اس میں بے ایمانی تو کرتی ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن پھر بھی مجموعی اعتبار سے وہ یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ تو فرمایا الہ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، بادشاہ کا کام ہوتا ہے رعایت، اپنی رعایا کی حفاظت۔ تو اللہ نے صفت ذکر کی کہ میں بادشاہ ہوں تو میری ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری جبھی تو ہے جب تم بھی چاہو۔ اگر بادشاہ حفاظت کرنا چاہے اور عوام خود ہی مرنا چاہے، گھر میں آگے آج خودکشی کر لے، بادشاہ کیا کرتا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ذمہ داری جب نبھائے گا جب رعایا خود چاہے۔ اس لیے اس نے تو بتا دیا کہ میں بادشاہ ہوں، بادشاہ کا کام ہے اپنی رعایا کی حفاظت، لیکن رعایا کے اندر حفاظت مانگنے کی طرف بھی تو بتائی ہے۔ اور معبود، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب وہ ہمارا معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا، تو معبود نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ تو تینوں صفات اللہ نے اپنی ایسی ذکر کر دی جو خود یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تو حفاظت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کی تو شان ہے، اس کی تو صفات ہے۔ انسان کو شوق پیدا ہو کہ وہ واقعی مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی ہے۔ ان تمام الفاظ کے اندر حفاظت اور
نگرانی کی بات آ رہی ہے تو واقعی ہمیں اللہ کی نگرانی میں جانا چاہیے، شوق پیدا ہو انسان کے اندر، اس سے حفاظت کا سوال کرنا چاہیے۔ اس لیے اس دعا کے اور پناہ مانگنے کے موقع پر اللہ نے یہ الفاظ ذکر فرمایا، من شر الوسواس الخناس۔ کس چیز سے پناہ چاہی جا رہی ہے؟ وسواس، وسوسہ، خناس کے معنی ہے پیچھے ہٹنے والا۔ ابھی اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ پیچھے ہٹنے والے یہ شیطان کے نام ہیں دونوں۔ خناس بھی شیطان کا نام ہے، ہم لوگ بھی بولتے ہیں اردو میں، تیرے دماغ میں تو خناس بنا ہوگا۔ یہ خناس شیطان کا نام ہے اور اس کا میننگ ہے، مطلب ہے پیچھے ہٹنے والا۔ اس کو کیوں شیطان کا یہ نام دیا میں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کس چیز کے شر سے پناہ مانگ رہے ہو؟ من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹنے والے یعنی شیطان کے وسوسے کے شر سے، شیطان کا کے وسوسے کے شر سے، اس کی تکلیف سے، اس کی برائی سے، کہ وہ وسوسہ ڈال کر کسی برائی میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے اللہ ہم اس سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ آسان زبان میں یہ سمجھیے، لفظ ہم بہت بولتے ہیں۔ وسوسے کا مطلب ہوتا ہے شیطان کا اپنی اطاعت کی دعوت دینے کے لیے، اطاعت کو سمجھتے ہیں، اپنی فرما برداری، اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے انسان کو خفیہ یعنی سیکرٹ میسج بھیجنا۔ خفیہ کیسا؟ کہ اس میسج کا مطلب تو انسان سمجھ لے، فوراً دماغ میں آ جائے، لیکن اس کے الفاظ اس کو سنائی نہ دے، اس کے الفاظ اسے پتہ نہ چلے۔ یہ ہے وسوسہ۔ آپ سوچو ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے گناہ کر لے، جھوٹ بول لے، تو کیا سمجھتا ہے انسان یہ خیال دماغ میں پیدا کیا؟ نہیں، جب ایک موقع آیا تو فوراً شیطان نے خفیہ میسج بھیجا، ایسا میسج بھیجا جس کے الفاظ انسان کو نہیں سمجھ میں آئیں گے، یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے جھوٹ بول، فوراً جھوٹ بولتا۔ انسان کو بےایمانی کا موقع ملا، فوراً اس کے دماغ میں آتا ہے بےایمانی کر، تو یہ دماغ سے پیدا نہیں ہوتی بےایمانی کا خیال، یہ وہی بےایمانی کا موقع آیا، شیطان ساتھ ہے، فوراً میسج ڈالا کہ کر لے۔ لفظ نہیں سنائی دی انسان کو، لیکن یہ جو اس کا مطلب تھا پیغام کا وہ فوراً دماغ میں آیا۔ تو جتنے گناہ انسان کرتا ہے اور ان گناہ کا جو دماغ میں پہلے پلان آتا ہے، سوچ آتی ہے، یہ وہی شیطان کا وسوسہ یعنی اس کا خفیہ پیغام ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھیجا ہوا میسج ہوتا ہے، جس کے الفاظ سمجھ نہیں آتے، مطلب انسان سمجھ لیتا ہے۔ ہر گناہ میں زنا کا خیال آیا، انسان موقع دیکھا، شیطان بار بار دل میں ڈال رہا ہے، کوئی میسج بھیج رہا ہے، پٹیاں پڑھا تو دل میں کسی بھی برائی کا خیال پیدا ہو جانا یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ برے کام شیطان کرواتا ہے، تو آپ کو یہ کہتا ہے کام کر لو، اپنی فرما برداری کا میسج آپ کو بھیجتا ہے، مجھے بھیجتا ہے، یہ وسوسہ۔ تو اس کے شر سے پناہ مانگی گئی، چونکہ یہ شیطان کا وسوسہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کے پیچھے یہی کام کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو کر ایمان سے محروم بھی ہو جاتا ہے، پھر تو بالکل برباد ہو گیا۔ اور ایمان سے محروم نہ بھی ہو، گناہ میں پڑے تو بھی جہنم کا ایندھن تو بن ہی رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک شیطان پیدا کیا، ایک فرشتہ،
دل میں جو برے خیالات آتے ہیں یہ شیطان کا میسیج ہوتا ہے، جو اچھے خیالات آتے ہیں وہ فرشتے کا میسیج ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن فَأَسْلَمَا، اللہ رب العالمین نے اپنی کرم فرمائی سے مجھے شیطان کے میسیج سے محفوظ فرما لیا، وہ مجھے میسیج نہیں کر سکتا، لیکن ہے میرے ساتھ بھی۔ اب انسان یہ سوچے گا، بہت غور سے سمجھیے، مجھے اس انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جوڑ لفظوں کا۔ یہ بات جب ہم سنیں گے یا ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک طرح سے مایوسی آ سکتی ہے۔ شیطان خفیہ میسیج بھیجتا ہے، ہم سمجھتے بھی نہیں کب بھیج دیا، کس طرح بھیج دیا، نظر بھی نہیں آتا، تاکہ ہم کوئی تیاری کریں اس سے لڑنے کی، بچنے کی، تو ہم کیسے بچیں گے؟ تو بڑا مشکل کام ہو گیا۔ جب ایک میسیج ہمارے سامنے ہی نہیں آ رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہاں بیٹھا، کہاں سے بھیج رہا ہے، تو ہم اس کو اگر پکڑنا چاہیں کیسے پکڑیں، کیسے روکیں؟ یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے، کیسے گناہ سے بچیں گے؟ تو ایک طریقہ تو اللہ نے بتا ہی دیا۔ تو اللہ نے اس خیال کو، نا امیدی کی جو بات ذہنوں میں آ سکتی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے شیطان کی ایک صفت بیان کی، الخناس۔ الخناس کا مطلب پیچھے ہٹنے والا، اور پیچھے ہٹنے والے کے دو مطلب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا مطلب جو اسی سے، جو میں بات لے کے چل رہا ہوں اسی سے جڑی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا گھبرانے کی کیا ضرورت، الخناس ہے کتنا بڑا طاقتور ہے، پاورفل ہے، آدم تک کو بہلا دیا، لیکن الخناس بھگوڑا ہے، پیچھے ہٹنے والا ہے، بہت خطرناک ہے، لیکن بہت جلدی میدان چھوڑ کر بھی بھاگ جاتا ہے۔ دشمن اگر بہت خطرناک ہے لیکن اسے بھگانے کا کوئی گر ہمیں پتہ چل جائے تو پھر اتنا اس کا خطرہ نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس گر کو استعمال کرنے کی اور سمجھنے کی۔ تو کیسے میدان چھوڑ جاتا ہے شیطان، کیسے بھاگ جاتا ہے، تو اللہ نے نہیں بتایا، بتایا ہے اللہ نے، لیکن قرآن کی دوسری آیت میں بتایا ہے اور حدیثوں نے بتایا ہے کہ جب شیطان خفیہ میسیج بھیجے تو فوراً اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ سے حفاظت کی درخواست کر لو۔ اللہ کا نام سنتے ہی اس سے میدان میں ٹھہرا نہیں جاتا ہے، فوراً میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ بہت آسان ہے۔ آج ہم لوگ جو گناہوں سے نہیں بچ پاتے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، ہم چاہتے ہی نہیں، دماغ میں، ذہن میں گناہ کا خیال آیا اور بس کرنے کی ٹھان لی۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ملتا کہ گناہ کا خیال آئے، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، کم ملتے ہیں اور وہ فوراً اللہ سے دعا کرنے لگتے ہوں، اعوذ باللہ پڑھنے لگتے ہوں، لا حول پڑھنے لگتے ہوں۔ اللہ یہ شیطان میسیج بھیج رہا ہے، یہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کروانا چاہتا ہے، شرک کرانا چاہتا ہے، حرام کاری کرانا چاہتا ہے، آپ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے۔ اگر میں نے کر لی میں برباد، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اے اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی پناہ سن کے، آپ کا نام سن کے بھاگ جاتا ہے۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الناس پڑھے، مجھے اپنی پناہ میں لے کر اس سے بچانے کے لیے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ خیال آنے کے بعد انسان گناہ کر دے، کر ہی نہیں سکتا، لیکن کوئی کرتا نہیں ہے یہ دعا، کیونکہ اس کا تو پکا ارادہ ہے، گناہ کا خیال آیا مجھے تو گناہ ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی بچنا چاہتا ہے، کسی کو خیال آتے ہیں بچنا چاہتا ہے، یہ عمل کرے جو ہم نے بتایا۔ ہم نے کیا بتایا تو قرآن حدیث نے بتایا۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر شیطان خفیہ میسیج بھیج دے، گناہ کا خیال دل میں ڈال دے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم اسے بھگاؤ، اس کا مقابلہ کرو، گناہوں سے بچو، فاستعذ باللہ، اور فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، بچ جاؤ۔ کتنی ایک ایک لفظ میں قرآن کی کیسی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو پہلے بتایا کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، میں نے وسوسے کی تفصیل کی، اسے سن کر یہ بات دماغ میں آئی کہ بچے کیسے، ایک ہی لفظ آیا قرآن اور بچنے کا نسخہ بھی بدل۔ تو یہ ایک مطلب ہے خناس کا، پیچھے ہٹنا والا۔
دوسرا مطلب خناس کا ہے کہ پیچھے ہٹتا ہے، یعنی مطلب معنی تو وہی ہے، پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ تو ڈالتا ہے اور خفیہ میسج بھیج کر گناہ تو کروا دیتا ہے، لیکن ذمہ داری نہیں لیتا۔ یہ نہیں کہتا کہ گناہ تم نے میرے کہنے سے کر لیا، چلو عذاب بھی میں بھگت دوں گا، کر لو، بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کا ہمدرد نہیں ہے، انسان کا دشمن ہے۔ انسان جب گناہ کے راستے پر چل گیا، برباد ہو گیا، اس کا کام ہو گیا تو وہ کیوں ذمہ داری لیتا؟ قرآن کی ایک بڑی عجیب آیت ہے 13ویں پارے میں، بات بڑی لمبی ہو گئی، خالی بنا میں ختم کر رہا ہوں، میری خود کی بچی کی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق فاخلفتکم۔ بس دو لفظوں میں خلاصہ کہ جب وہاں پکڑ ہوگی، لوگ کہیں گے اللہ یہ وقت جو ہے ہم اس کی وجہ سے برباد ہوئے، شیطان کی، تو ہماری کیا غلطی؟ شیطان کہے ہوئے ہم بولو میری کیا غلطی ہے؟ میں تم سے وعدے کرتا تھا گناہ کر لو مزہ آئے گا، اللہ نے بھی تم سے وعدہ کر رکھے تھے کہ گناہ کرو گے تو برباد ہوگے، تو تم نے اللہ کا وعدہ چھوڑ کر میرا وعدہ کیوں آنا؟ میں نے زبردستی منوایا، تلپٹی پر بندوق رکھی تھی کہ گناہ کر نہیں تو جان سے مار دوں گا، گناہ کر نہیں تو پھانسی چڑھا دوں گا۔ میں نے تو میسج کیا، میسج کوئی بھی دے سکتا ہے، کیا تو تم نے اپنی مرضی سے ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ قرآن کی شاید کا مفہوم ہے الناس، باقی بھاگ جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ جس کے کہنے میں آ کر گناہ کر رہے ہو اس کی وفاداری کا عالم نہیں ہے، کروا لے گا سب کچھ اور جب ضرورت پڑے گی بھاگ لے گا۔ اب تم اس کے وفادار بن رہے ہو تو پھر تمہاری عقلوں پر یہ رویا جا سکتا ہے۔ ایسے آدمی کو، ایسی ذات کو دوست بنا رہے ہو، ایسوں کی بات مان رہے ہو۔ آج دنیا میں کوئی آدمی موقع سے بھاگ جائے، بڑے سے بڑا دوست، ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں کہ دھوکہ دے دیا، یہ کیا دوست تھا؟ تو یہ شیطان تو تمہیں دن میں ہزاروں دھوکے دے رہا ہے، پھر اس سے دوستیاں کر رہے ہو، اپنی خیر بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ذرا سا وسوسے کے بارے میں مجھے اور بتانا ہے کہ وسوسے کتنی چیزوں کے، اب ذہن میں بات آ رہی ہوگی بعض لوگوں کے کہ شیطان نے میسج بھیج دیا تو کیا میسج بھیجتے ہی ہم گناہ گار ہو گئے، وسوسہ آتے ہی گناہ گار ہو گئے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کو میں تھوڑا سا تفصیل سے انشاءاللہ کل بتانے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔